سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول معظم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اذ جاء رجل شیخ، ایک بزرگ آدمی مسجد میں داخل ہوا، واراد الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آنا چاہا، یعنی صحابہ ایسے موجود تھے، آپ تشریف فرما ہیں، مسجد میں داخل ہوئے، بزرگ آدمی تھے، کوشش کی کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاؤں، مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی بات کرنی ہے۔ فأبطأ القوم، قوم نے، لوگوں نے، صحابہ نے اس بزرگ آدمی کو مؤخر رکھا، جگہ نہ دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ معاملہ دیکھا، آپ نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا، فرمایا جو ہم میں سے ہمارے چھوٹوں پر، اپنے سے چھوٹوں پر شفقت، رحمت، محبت، عقیدت نہیں کرتا، وَلَمْ يُؤَكِّرْ كَبِيرَنَا، اور ہمارے بزرگوں کی، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، فَلَيْسَ مِنَّا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ دین اسلام نے اللہ کی توحید کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی چیز سمجھائی ہے تو وہ ادب ہے، اور اگر ادب انسان کے پاس نہیں ہے تو اس انسان کا علم، اس کا عمل، اس کا بلند اقبال، شہرت اور عزت، دولت، یہ اس کے کسی کام کی نہیں ہے۔ یعنی ابو جہل کو آپ دیکھیں، عقل کی اس کو کمی تھی، مشرکین مکہ، اہل مکہ اس کو ابو الحکم کہا کرتے تھے۔ ایسا مدبر آدمی ہے، ایسا اٹل فیصلہ کرتا ہے، کیا بات ہے، لیکن جب نبی کا ادب نہیں کیا تو وہ ابو الحکم سے ابو جہل ہو گیا۔ ابو لہب شعلے والا، ان کو ابو لہب کیوں کہا جاتا؟ انتہائی خوبصورت، ایسے لگتا جیسے چہرے میں آگ جل رہی، شعلے اٹھ رہے ہیں، لیکن جب نبی کا ادب نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے تبت یدا ابی لہب وتب۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، صحیح بخاری میں آتا ہے، سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے اللہ کے رسول اگر آپ نہ آتے تو پورے یثرب والوں نے، ہر قبیلے اور خاندان نے یہ طے کر لیا تھا کہ پورے یثرب کا سردار عبداللہ بن ابی کو بنایا جائے گا۔ لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب نہیں کیا تو فرمایا ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم، ایک دو بار نہیں، عام آدمی نہیں، پیارے حبیب آپ بھی اگر ایک دو بار نہیں 70 بار اس کی دعائیں مغفرت کر لیں، اللہ سے التجا کرے کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اور آپ نے ایسے کیا، اپنا قمیض اتار کے دیا، اپنا لعاب اس کے منہ میں ڈالا، اپنے ہاتھ سے اس کو قبر میں لٹایا، اور اللہ فرماتے فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، آپ یہ ایک بار عمل کیا ہے، 70 بار بھی ایسے عمل کر لے، ایسے بے ادب کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اجلال اللہ، اگر کوئی بندہ یہ دعوے دار ہے کہ میں اللہ کی عزت کرتا ہوں، میں اللہ کا بڑا حیا کرتا ہوں، اللہ کا بڑا احترام کرتا ہوں، تو اس آدمی کو اس کے عمل سے اگر دیکھنا ہے، یا اس انسان نے خود اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کتنا اللہ کا ادب کرتا ہوں، تو فرمایا اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے اکرام ذی شیبۃ المسلم، وہ ایسا مسلمان جس کے سر اور چہرے کے بالوں میں سفید بال آ چکے ہیں، اگر وہ اس کا صحیح معنوں میں ادب و احترام کرتا ہے تو یہ گویا اپنے دعوے میں سچا ہے کہ اس آدمی نے اللہ کا ادب اور احترام کیا ہے۔ اور اگر کوئی یہ ادب نہیں کرتا، میں قربان جاؤں، دنیا کا ہر شخص جس کے دل میں ایک ذرہ برابر ایمان ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور حیا کرتا ہے، لیکن جب بزرگ کی باری آئی تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو چاہیے تھا راستہ دیتے، میرے پاس آنے دیتے، تو آپ نے فرمایا وَلَمْ يُؤَكِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا، یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بلکہ فتح مکہ کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، لوگ جو ہیں وہ بیعت لینے کے لیے آ رہے ہیں، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے، اچانک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کے ساتھ ان کے والد گرامی سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے۔ دیکھیں نا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت تقریباً 55-56 سال ہے، ان کے بھی والد گرامی کافی بزرگ تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ پیارے ابو بکر اپنے باپ سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آ رہے ہیں تو فرمایا ہلا ترکتہ فی بیتہ، اے ابو بکر تو نے ان بزرگوں کو گھر میں کیوں نہیں رہنے دیا؟ آپ کی بیعت کرنی تھی۔ فرمایا میں اللہ کا نبی خود چل کے گھر جاتا اور اس بزرگ کی بیعت لے لیتا۔ ذرا تصور کرے
کہ کائنات کے امام ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں، جن کے آداب سکھاتے ہوئے اللہ فرما رہے ہیں اگر ایک ذرہ برابر بھی گستاخی اور اہانت کا شبہ بھی آ گیا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ تمہارے اعمال کو ضائع کر دے گا، تمہیں علم بھی نہیں ہوگا۔ وہ پیارے نبی بزرگ کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں، اور میں ابو بکر بزرگوں کو گھر میں رہنے دیتے، میں اللہ کا نبی چلتا اور گھر جا کر ابو قحافہ سے بیعت دیتا اور مسلمان کر کے دائرہ اسلام میں داخل کر لیتا۔ آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ غیر بزرگوں کو چھوڑے، جن خاص بزرگوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا فیصلہ ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، خوب اچھے انداز سے پیش آنا ہے۔ اب اتنی بات بھی کافی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے پھر آگے تاکیداً وضاحت بھی کی، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اس لمحے کو خاص دھیان میں رکھنا جب یہ دونوں میں سے کوئی ایک یا یہ دونوں، اما یبلغن عندک الکبر، یہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، بزرگ ہو جائے، جب ان میں بچوں والی حرکتیں آ جائے، جب بات سننے میں دشواری ہو، سمجھنا مشکل ہو جائے، جب ان کی بات تجھے سمجھنا مشکل ہو جائے، فلا تقل لہما اف، اس باپ کے لیے، اس بزرگ کے لیے، اس ماں کے لیے کبھی اف نہ کہنا، ولا تنہرہما، ان کو کبھی جھڑکنا نہیں، وقل لہما قولا کریما، اور ان دونوں سے بات کرنی ہے، کریم بات کرنی ہے، عمدہ بات کرنی ہے، یا یوں اس کا ترجمہ کر لیں آج کے ماحول کے اعتبار سے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کو مکھن لگا لگا کے باتیں کرنی ہیں، یہ ان کا احترام ہے۔ بزرگوں کو کیا چاہیے؟ اپنی جوانی اولاد کے لیے قربان کی ہے، اپنا وقت صرف کیا ہے، صلاحیتوں کو صرف کیا ہے، اور آج یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد میرے قریب بیٹھ کے تو میٹھے بول مجھ سے بول لے، اور اس نوجوان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا پہ عمل کر لے۔ کبھی بیٹھ کر ماں کے پاس، باپ کے پاس، یہ سوچ کر کہ یہ ادب اور احترام بزرگ ہونے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سمجھایا، سکھلایا ہے، اور کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب سکھایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میں سے تم کسی قافلے میں جا رہے ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو فرمایا نماز پڑھانے کے لیے تم دیکھ لو کہ اگر عالم دین آدمی کوئی ہے تو اس کو آگے کرو، اس کے بعد سب سے پہلے دیکھو تم میں سے بڑا کون ہے۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات آج میں نے خواب دیکھا، میں خواب میں مسواک کر رہا تھا تو میں نے دیکھا میرے سامنے کچھ لوگ موجود ہیں، تو میں نے وہ مسواک کسی کو دینا چاہی، تو جب میں مسواک ایسے پکڑانے لگا تو خواب میں مجھے کہا گیا کبر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بڑے آدمی کو دینا، جب بڑا آدمی ہو تو سنت طریقہ کیا ہے، سب سے چھوٹے کو سب سے پہلے چیز دے، اور جب چھوٹا کوئی چیز تقسیم کرنے لگے، یعنی اگر دادا جی گھر میں کوئی چیز تقسیم کرے تو سب سے چھوٹا جو بچہ گھر میں ہے سب سے پہلے اس کو چیز دے، اور جب گھر کی بیٹی، بیٹا، بہو وہ چیز تقسیم کرنے لگے تو پھر سب سے پہلے بزرگوں کے پاس لے کر آئے۔ مسواک، اب اس کا کیا کام تھا؟ صرف ادب سکھانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے کہا گیا کہ آپ نے مسواک دینی ہے، کوئی بھی چیز دینی ہے تو پہلے بڑے آدمی کو پکڑائے۔ اور نماز کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھائے فَلْيُخَفِّفْ، ہلکی نماز پڑھائے، فَلْيَتَجَوَّزْ، مختصر کر کے نماز پڑھائے۔ کیوں؟ فرمایا اِنَّ فِيكُمُ الْكَبِيرَ، یہ بات ذہن میں رکھنا کہ امام صاحب آپ بڑے مضبوط ہیں، ابھی جوان ہیں، لیکن تمہارے پیچھے اس امت کے بزرگ بھی کھڑے ہیں۔ اِنَّ فِيكُمُ الْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ، تم میں سے تمہارے پیچھے بزرگ لوگ کھڑے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اللہ کی عبادت کرتے کرتے بزرگوں کو تکلیف دے دی جائے۔ جس بزرگ کو تکلیف دینا اللہ کی عبادت کے لیے شریعت میں جائز نہیں رکھا گیا، اور نماز پڑھانے سے پہلے، عبادت کرنے سے پہلے حکم دیا گیا کہ ان بزرگوں کا خیال کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا۔ عبادت رب کی ہے لیکن خیال بزرگوں کا لازم ہے۔ جب رب نے، اللہ نے، شریعت نے، جب دین اسلام نے ان بزرگوں کا ادب و احترام اور حیا اس قدر سکھایا ہے تو میں چند باتوں کی خاطر، چند رویوں کی خاطر، 2 لمحوں کی خاطر
میں بگڑ جاؤں اور جو چاہوں جس طرح چاہوں تکلیف دے کر گزر جاؤں، مجھے کوئی فکر ہی نہیں۔ ان من اجلال اللہ، فرمایا جو دعوے دار ہے میری امت میں کہ میں اللہ کی عزت کرتا ہوں، سب سے پہلے اکرام ذی شیبۃ المسلم، وہ بزرگ مسلمان جو بزرگ آدمی ہے اس کی عزت کر کے دکھائے، رستے میں ہے تو اس کو ساتھ لے کر چلے، مجلس میں آ گئے اس کے لیے جگہ کشادہ کرے۔ بات کر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس قتل کا مسئلہ آیا، 3-4 لوگ آ کر بات کرنے لگے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بات سن رہے، ایک بچہ بڑا جو ہے نا عام آدمی ان میں سے بولنے لگا، آپ نے دیکھا اس سے بڑا بھی ایک اس قافلے کے اندر ان لوگوں میں بندہ موجود ہے، آپ نے اس کی بات نہیں سنی، فرمایا کبر کبر، بڑے کو بڑا جان، جب بڑا موجود ہے تو پھر تو بات کیوں کر رہا ہے؟ اور صحابہ کی پھر کیسی تربیت ہوئی، صحیح البخاری میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ مجھے بتاؤ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کی مثال بالکل بندہ مومن مسلمان کی طرح ہے۔ صحابہ سوچنے لگے کیسا وہ درخت ہوگا جو مسلمان جس کی مثل وہ درخت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میرے دل میں خیال آیا اچھا یہ تو کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے بتایا نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھ کر جب جواب نہیں آیا فرمایا یہ کھجور کا درخت ہے، کیونکہ مسلمان سراپا خیر ہوتا ہے تو کھجور کا درخت بھی سراپا خیر ہے۔ کھجور کا درخت کسی کو ضرر نہیں دیتا، اس کے کانٹے نہیں ہیں، اس کے قریب بیٹھنے والا تکلیف پہ نہیں ہوتا، اس کا پتا کام آتا ہے، گھابا کام آتا ہے، تنا کام آتا ہے، اس کے جو کھجور ہے پھل کام آتا ہے، حتیٰ کہ گٹلیاں، اونٹوں کی سب سے بہترین غذا اونٹ گٹلی جو ہے، باقی اس کے بڑے فوائد لیکن اس وقت سب سے بہترین اونٹوں کی غذا کھجور کی گٹلی تھی، تو یعنی اس کے ایک ایک ذرہ فائدہ ہی فائدہ ہے، تو مسلمان بھی دوسرے کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس سے اٹھے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے ابا جان جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا تھا نا تو میرے ذہن میں بات آ گئی تھی، وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تو نے بتایا کیوں نہیں؟ جب تجھے جو پتہ چل گیا تھا تو بتا دیتا، بلکہ فرمایا عمر اے ابن عمر اگر تو اس وقت بول لیتا یہ کہہ دیتا اللہ کی قسم سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ مجھے تیرے وہ بول لگتے کہ میرے بیٹے نے ایک جواب دیا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کسی چیز نے مجھے نہیں روکا مجلس میں بولنے سے سوائے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں اس وقت بزرگ موجود تھے، میرا باپ موجود ہے، ابو بکر موجود ہے، عثمان موجود ہے، بڑوں کی موجودگی میں میں چھوٹا کیسے بات کروں؟ سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کئی بار ایسے ہوتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بات پوچھتے جواب دینا مقصود ہوتا تو میں نہ بولتا کہ میں چھوٹا ہوں ابھی مجھ سے بڑے یہاں موجود ہیں، کئی بار سوال کرنا ہوتا تو میں سوال نہ کرتا کہ بڑوں کی موجودگی میں بولوں، اور آج مجھے آپ کو کس قدر جو ہے دور پھینک دیا ہے اس معاشرے نے کہ باپ سامنے بیٹھ کے بیٹا باپ کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہوتا ہے ابا جان آپ گفتگو نہ کیا کریں مجھے شرمندگی ہوتی ہے، ابا جان آپ کو پتہ ہی کیا ہے، آپ جو ہیں آپ کا بولنا آپ پتہ نہیں کہاں سے باتیں کرتے ہیں۔ دین اسلام نے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اور یہ کیا زیادہ سے زیادہ بات کر لیں گے، کوئی دنیا کی تحقیق کی غلط پیش ہو جائے گی، زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، کوئی قیامت قائم ہونے لگی ہے، شاید وہ اس کے زبان سے نکلے الفاظ وہ سینے سے چڑھا ہوا بوجھ وہ کلمات سنا کر اتر جائے تو مسکرا کے چپ کر جائے، کچھ نہیں ہوگا، اللہ خالق کائنات اس سے راضی ہو جائے گا۔ فلا تقل لہما اف، نہیں کرنا، بزرگ ہیں کوئی بات نہیں، کیوں؟ ان من اجلال اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت میں یہ چیز شامل ہے، اللہ کی عزت کرنے کے برابر یہ چیز ہے کہ وہ انسان اکرام ذی شیبۃ المسلم، مسلمان سفید بالوں والوں کا ادب اور احترام کرے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان سفید بالوں کا حیا تو میرا رب بھی کرتا ہے، اور جس کا حیا اللہ کے نبی کریں، ابو بکر کو کہہ کر کے بزرگ کو لے کر تکلیف دی میں خود جاتا اور بیعت لیتا، جس کا حیا اللہ کرے میں اور آپ بے باک ہو جائیں تو پھر مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، پھر سوچنا چاہیے کہ آج میری سوچ اور فکر نے مجھے کس جگہ کھڑا کیا ہے، آج جس رویے کو میں نے اپنایا ہوا ہے یہ رویہ
کیا مجھے اسی سمت اسی سائڈ پہ لے کر جا رہا ہے جس طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تھا، یا آج میں بالکل اس کی الٹ سمت چل پڑا ہوں؟ تو کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جائے، مجلس میں بزرگ بیٹھے ہوں، بڑے بیٹھے ہوں، کوشش کیا کریں ان کی بات سنیں۔ اگر کوئی بات کرنی ہے اجازت لے کر کہ اچھا جی اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات میں بھی یہ کروں، میرے ذہن میں بھی ایک یہ بات ہے، یا میں نے بھی ایک بات سنی ہے۔ اور کبھی کسی بزرگ کی بات کی فوراً تردید نہ کریں، انداز اپنائے، ان بزرگوں کا دل کہیں نہ دکھ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کئی بار ایسا معاملہ ہوتا، کتب احادیث بڑی پڑی ہیں ان چیزوں کہ بزرگ آدمی کوئی بات کرتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کے اس بات کو ٹال دیتے اور بعد میں اس کی اصلاح کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ جو شخص آیا، آدمی بزرگ تھا، اور آ کر بات کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، بات کرنے کے بعد آپ سے آپ کے لیے دعا کرنے لگا، آپ کا اخلاق بڑا پسند آیا، تو کہنے لگا اللہم ارحم علیہ وعلی محمد ولا تشرک معنا احدا، اے اللہ میرے پہ رحمت کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت کر، اور کسی پہ رحمت کرنے کی ضرورت نہیں۔ کتنی غلط بات ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کے بندے، تو نے ایک بڑی وسیع چیز کو بہت تنگ نہیں کر دیا، انداز کیا ہے؟ کہا بڑا غلط ہے، تو ابھی تو تجھے اتنی باتیں سمجھائی، تو کس ڈگر پہ چل پڑا ہے؟ تو اس لیے ان رویوں کو بدلے بزرگوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے کیا فرما رہے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، آپ ان کے لیے اپنے بازوؤں کو پست کر دیں، جھکائیں۔ یعنی اللہ کو تو یہ گوارا نہیں کہ کوئی نوجوان کسی بزرگ کے سامنے کھڑا ہو کے اکڑ کے چل لے۔ اگر آپ توانا ہیں تو کہیں یہ بات ان کو اذیت نہ پہنچا دے کہ اس طرح کا جوان آج میں بھی ہوتا تو کیا بات ہوتی۔ جب رب کو یہ رویہ پسند نہیں کہ اتنے رویے سے بزرگ کو تکلیف ہو جائے، تو الفاظ کے تیر جیسے مرضی چلا کے ہم جو مرضی کریں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں کا احترام، اور ان میں خصوصاً والدین، یہ تو ان کی شان اور عظمت ہے ہی کیا، اس اعتبار سے کہ یہ بزرگ ہیں ان کا الگ احترام ہے، اور اس اعتبار سے کہ یہ والدین ہیں الگ احترام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنے دل و دماغ میں، اپنی آنکھوں میں بزرگوں کا حیا اور احترام اور بڑوں کو بڑا سمجھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔